سر آج خان صاحب کا توشہ خانہ 2 کیس اڈیالہ جیل میں لگا ہوا ہے، ابھی تک اس کی کیا اپڈیٹ ہے سر، ذرا بتائیں۔ آج کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ کیس کی سماعت کو بحال کیا گیا۔ اس سے پہلے G11 جوڈیشل کمپلیکس سے ہی تاریخیں دی جاتی تھی، اور آج ہم یہاں عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے وکلاء ہم سب یہاں اس وقت گیٹ پہ پہنچے ہیں۔ اس وقت 12:30 بجے، ہم 10 بجے کے یہاں موجود ہیں، اور اس وقت تک ابھی تک ہمارے وکلاء کو جیل کے اندر الاؤ نہیں کیا گیا۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب یہاں باہر موجود ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، میں خود یہاں باہر ہوں، اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحب ہے، نورین نیازی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر عظمت صاحب ہیں، وہ سب کو یہیں باہر روک کے رکھا گیا، اور ابھی تک ہم یہاں اسٹل باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جیل کے اندر سے اجازت دی جائے تاکہ ہم اندر جا سکیں۔ میرے خیال سے یہ رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے عمران خان کا، اس کی ایک بدترین خلاف ورزی بھی ہے کہ ان کی جو سماعت ہے اب یہ ایک ان کیمرہ کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے سماعت اوپن ٹرائل تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس میاں گل حسن اور نذیر صاحب کا حکم بھی تھا کہ جیل کے اندر جو سماعت ہے اس کے اندر وہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس سے پہلے کچھ کیسز کے اندر القادر کے اندر اوپن ٹرائل کیس کا تقاضا کسی حد تک محدود حد تک کم از کم پورا کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے یہ کچھ عرصے سے ان مقدمات کے اندر جو اوپن ٹرائل کے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، ان کیمرہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی پروسیڈنگ کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر نہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی نالج میں چیزیں، ان کے وکلاء سارے باہر موجود ہیں، اور ٹرائل اندر ایک طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ یہ آئین کے اوپر، قانون کے اوپر، خصوصاً عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سر جس طرح ایک ریلا جو ہے سیلابی وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ورکر کے خلاف آ رہا ہے سزاؤں کی صورت میں، سر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس یحییٰ خان نے سر انہوں نے بھی کہا تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹرائل کورٹس میں جو بھی کیسز ہیں ان کے فیصلے آنے چاہیے۔ تو سر کیا لگتا ہے اب جو تیزی آئی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے سزاؤں میں، تو یہ لگتا ہے کہ یہ 5 اگست کے احتجاج کو متاثر کرے گی؟ جسٹس یحییٰ خان نے جو فیصلہ دیا کہ ATC کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرائل ہیں وہ 4 مہینے کے اندر نپٹائے جائیں، یہ بدنیتی پہ مبنی تھا، اور ایک خاص جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے ایک فیصلہ دیا گیا۔ اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ مقدمات کا ٹرائل ہی 4 مہینے کے اندر کیا جائے۔ جن لوگوں کے 50 سال سے مقدمات زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تو کچھ مقدمہ، ایک ایسا مقدمہ بھی ہے جو جس کی 1 صدی پوری ہو چکی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کا پہلے فیصلہ کیا جاتا اور ان مقدمات کے اندر رائٹ آف فیئر ٹرائل کا تقاضا پورا کیا جاتا۔ یہ جو جن میں سزائیں سنائی گئی ہیں، کوئی بھی مقدمہ نہ تو کیس کہلانے کی تعریف پہ پورا اترتا ہے، نہ اس کے اندر جو شواہد ہیں وہ ایویڈنس کی تعریف کے اوپر پورا اترتے ہیں، لیکن اس میں سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ اب جو ATC سے فیصلہ آیا ہے جس میں وہاں کہا گیا کہ یہ جو 2 کچھ ہمارے MNAs تھے ان کا کہا گیا کہ جی ان کے اوپر تو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو 10 سال سزا سنا دی گئی۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے آئین اور قانون کے ساتھ؟ جسٹس یحییٰ خان کو اس طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کر کے تو 4 مہینے کے اندر فیصلہ تھا، اور یہ 4 مہینے کا فیصلہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ سر جو سزائیں ابھی دی گئی ہیں، اور کل بھی پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت راول پنڈی نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جس میں علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب بھی ہیں، عارف الوی صاحب جو سابقہ صدر ہیں وہ بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیا؟ جب بھی تحریک مومنٹم پکڑنے لگتی ہے، جب بھی عمران خان کی دی ہوئی کال کے اوپر تحریک کا ایک زور پکڑنے شروع کرتی ہے، اسی وقت عدالتوں سے وارنٹ ایشو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پورا سال امن رہتا ہے، پھر کوئی وارنٹ نہیں ہوتی۔ جب تحریک کی کال ہوگی وارنٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ علیمہ خان کا یا آپ نے ان کے وارنٹ کی بات کی، اب جب تحریک نہیں تھی کوئی وارنٹ نہیں تھا۔ پچھلی بار اکتوبر کے اندر 2024 کے اندر جب وہ تحریک احتجاج شروع ہوا تو وہ اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ صرف سارا ایک خاص پیٹرن کے اندر ہے، اور کوئی یہ وارنٹ جس طرح ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، لیگل مشینری کو، جوڈیشل مشینری کو جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، اور سپریم کورٹ کے جو اپنے فیصلے ان کے بھی خلاف ہے۔ شکریہ سر۔